بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی کہ مرد کے لیے نامحرم عورت کی طرف نگاہ ڈالنا، جسم دیکھنا یا ان کے بال کو دیکھنا حرام ہے۔ اس چیز کی تفصیل رہ گئی تھی کہ نامحرم کسے کہتے ہیں۔ نامحرم اور محرم یہ دو ایسے الفاظ اور اصطلاحیں ہیں کہ جن کو سمجھنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ کس کے لیے کون محرم ہے، کس کے لیے کون نامحرم ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ سمجھنے کی حد تک بیان کر رہا ہوں۔ سمجھنے کے لیے جملہ ذہن میں رکھیے کہ جو مرد اور عورت آپس میں شادی کر سکتے ہیں، جن کے درمیان نکاح کرنا پاسبل ہے، وہ تمام مرد و عورت نامحرم شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر، جب یہ مثال دے رہا ہوں اس کے بعد پھر میں چند رشتوں کی طرف وضاحت کر دوں گا۔ مثلا چچا کی بیٹی، کزن، یعنی دو کزن آپس میں یہ شادی ہو سکتی ہے، یہ دونوں نامحرم ہیں، ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے، یعنی نکاح کرنا ان دونوں کے درمیان ممکن ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں فقط سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اثرات میں سے ہے، یہ نتائج میں سے ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایسے مرد اور خواتین کے جن کے درمیان نکاح کرنا ممکن ہوتا ہے، بلکہ اصل بات الٹی ہے کہ جو نامحرم ہوتے ہیں ان کے درمیان نکاح کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے آسان کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جن کے درمیان نکاح ممکن ہے وہ نامحرم رشتے کہلاتے ہیں۔ اب وہ کون سے رشتے ہیں کہ جو نامحرم ہیں، یا کون سے رشتے ہیں جو محرم ہیں؟ آسان الفاظ میں محرم کی فہرست اگر آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کے محرم رشتہ دار ہیں، اگر یہ سمجھ لیں تو پھر نامحرم آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یعنی اس کے علاوہ جو بھی ہے دنیا کے افراد، وہ سارے کے سارے نامحرم ہیں۔ محرم افراد کے اندر اب میں ساری تفصیل نہیں بیان کرتا، یہ ابھی نکاح کے احکام بھی چل رہے ہیں اور اس کے درمیان میں یہ تمام چیزیں بیان بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا نکاح ڈالنے کے احکام سے متعلق ہے جو ایسے رشتے جو عموماً مبتلا بے رشتے ہوا کرتے ہیں، یعنی جو عام طور پر جن سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، وہ رشتے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا سمجھنے کے لیے سب سے آسان رشتہ جو محرم ہونے کا رشتہ ہے، مثلا ماں۔ اب ہم لڑکے کی جہت سے بات کر رہے ہیں، لڑکے کے لیے کون سی خواتین محرم ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مرد کے لیے مرد محرم نامحرم کی بات نہیں آتی، عورت کے لیے عورت محرم نامحرم کی بات نہیں آتی۔ محرم نامحرم کی بات اسی وقت آئے گی کہ جب مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کی ہم بات کریں۔ مرد کے لیے اگر نامحرم اور محرم کی بات کی جائے تو بس اگر یہ رشتے آپ اس مرد کے اعتبار سے سمجھ گئے تو وائس ورسا اپوزٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گا۔ یعنی مرد کے لیے اس کی ماں محرم ہے تو ماں کے لیے اس کا بیٹا محرم ہے، مرد کے لیے اس کی سگی بہن محرم ہے تو اسی طرح سے بہن کے لیے اس کا بھائی محرم ہے، مرد کے لیے اسی طرح سے اس کی خالہ محرم ہے، یعنی ماں کی بہن تو خالہ کے لیے اس کا بھانجا محرم ہے، مرد کے لیے اس کی پھوپھی یعنی ابو کی بہن یہ محرم ہے تو پھوپھی کے لیے ان کا بھتیجا محرم ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے اس کی دادی محرم ہے، یعنی دادی کا مطلب کیا، یعنی ابو کی امی، یہ کہلاتی ہے دادی، یہ محرم ہے تو اسی طریقے سے دادی کے لیے ان کا پوتا محرم ہے۔ مرد کے لیے ان کی نانی محرم ہے، یعنی امی کی امی تو نانی کے لیے ان کا نواسا محرم ہے۔ تو یہ تمام رشتے وہ ہیں کہ جو محرم رشتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب مبتلا بے میں سے کون سے رشتے ہیں کہ جو قریب کے ہیں لیکن نامحرم ہیں؟ مثلا اب سمجھنے کے لیے فرض کر لیں ہم نے بات کی پھوپھی کی، جب پھوپھی کی بات کی تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ چچی بھی تو ہے، یعنی ابو کے بھائی کی زوجہ چچی، تو کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، یعنی چچی مرد کے لیے نامحرم۔ اسی طریقے سے
امی کے بھائی وہ ہوئے ماموں، وہ مرد کے اعتبار سے رشتہ نہیں آئے گا، لیکن مومانی تو کہتے ہیں مومانی جو ہے یہ آپ کے لیے نامحرم ہے، محرم نہیں ہے. تو یہ تمام وہ رشتے ہیں کہ جو نامحرم و محرم کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے یا ٹریٹ کیے جائیں گے. اسی طریقے سے شوہر اور زوجہ، یہ تو نکاح کے اعتبار سے محرم بننے کے اعتبار سے یہ تو آسان سی مثال ہے کہ جو کچھ خون کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں، جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی بات کی پہلے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں. جیسے ہی نکاح ہوا تو مرد و عورت یعنی شوہر اور زوجہ جیسے ہی بنے تو وہ محرم بن گئے. اسی طریقے سے یہاں پر کچھ اور محرم بنیں گے. مثلا مرد کی جہت سے اگر دیکھا جائے تو اس کی زوجہ کی والدہ یعنی اس کی ساس وہ محرم بن جائیں گی، اور اس سے اوپر جتنا رشتہ چلا جائے گا وہ محرم بنتے چلے جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے یہ تمام احکامات محرم نہ محرم کے اعتبار سے آتے ہیں. تو اب فرض کریں ایک اور مبتلا بے مسئلہ جو پریکٹیکلی پیش آتا ہے، مثلا بیوی کی بہن یعنی زوجہ کی بہن جس کو ہم سالی کہتے ہیں، سالی نہ محرم ہے، محرم نہیں ہے، یعنی زوجہ کی بہن نہ محرم، چاچا کی بیٹی نہ محرم، پھوپھو کی بیٹی نہ محرم، خالہ کی بیٹی نہ محرم، ماموں کی بیٹی نہ محرم. یہ تمام نامحرم رشتے ہیں. تو اب محرم و نامحرم اگر یہ ان رشتوں کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں کچھ کلیئرنس آئی ہے تو اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ محرم اور نامحرم کے رشتے آپ کے ذہن میں رہیں. تو اب یہ جملہ جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ مرد کے لیے نامحرم عورتوں کا جسم دیکھنا، اسی طرح ان کے بالوں کو دیکھنا، خواہ لذت کے ارادے سے ہو یا نہ ہو. مثلا آپ کہیں کہ نہیں چچی تو ہماری ماں کی جگہ پر ہوتی ہیں، مومانی ہماری وہ تو ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں پالا ہے، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ لذت کے ارادے یا حرام میں پڑنے کا خوف یہ تمام چیزیں ہوں تب ہی ہم بات کریں کہ دیکھنا حرام ہے. نہیں، شریعت نے اس کے بغیر بھی چند صورتوں میں بلکہ ہر صورت میں جیسے یہاں پہ جملہ فرمایا ہے کہ ان نامحرم عورتوں کے جسموں پر نگاہ ڈالنے کو حرام قرار دیا ہے. تو اب چچی کے بال نہیں دیکھے جا سکتے، مومانی کے بال نہیں دیکھے جا سکتے. اسی طریقے سے کزنس ساری نامحرم ہے، نامحرم کی طرف نگاہیں نہیں کی جا سکتی. تو ان کے جسم کے متعلق یعنی جسم سے متعلق ابھی جو ہم نے جملہ پڑھا وہ جسم کا مطلب یہ کہ جسم کے اندر وہ تمام حصے شامل ہیں کہ جن میں عورت کے لیے پردہ کرنا واجب ہے. ابھی آگے جا کر گفتگو آئے گی. عورت کے لیے مثلا عورت کے لیے کیا چیز، ابھی اگلا جملہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. ان کے چہرے پر نگاہ ڈالنا اور ہاتھوں کو کلائیوں تک دیکھنا اگر لذت کے ارادے یا حرام میں پڑنے کے خوف ہو تو حرام ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ لذت کے ارادے کے بغیر اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تب بھی نہ دیکھے. ٹھیک ہے، یہ دو حصے وہ ہیں کہ جو عورتوں کے لیے کھلا رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. مثلا چہرہ جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے وہ چہرہ دھونے کی اجازت، چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے کہ اس میں پردہ کرنا واجب نہیں ہے. اور دوسری بات کلائیوں تک ہاتھ، یہ دو حصے وہ ہیں جو خواتین کو پردے سے ایگزمپٹ قرار دیا گیا ہے کہ یہ حصے کھلنے کی اجازت ہے. یعنی یہ اس کے علاوہ پورا جسم عورت کے لیے نامحرم سے چھپانا واجب ہے. اب ایک بات کلیئر ہو گئی. تو اب یہ جو اوپر کہا ہے نا ایک جسم، عورتوں کا جسم دیکھنا، تو یہ کلائیوں تک ہاتھ اور چہرہ، ان کے علاوہ پورا جسم کا کوئی بھی حصہ، اس میں بال بھی شامل ہیں، وہ سب کا سب کچھ بھی نگاہ کرنا دیکھنا جائز نہیں ہے. ونس اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ چاہے لذت کا ارادہ ہو نہ ہو، چاہے اس کے اندر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا نہ ہو، یہ تمام چیزیں امپورٹنس نہیں رکھتی، بلکہ امپورٹنس یہ رکھتا ہے کہ یہ تمام صورتوں میں نامحرم کی طرف نگاہیں ڈالنا حرام ہے، یعنی ان کے جسموں کی طرف نگاہ ڈالنا. ٹھیک ہے، اب جو ایگزمپشن بیان کیا کہ چہرے اور ہاتھ، جو اس کو شریعت نے یعنی خاتون کو اجازت دی ہے کہ پروردگار عالم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں وہ، تو اگر چہرہ کھلا رکھا ہوا ہے تو اور ہماری نگاہیں ان کی طرف پڑ جائیں تو کہتے ہیں کہ نامحرم کے چہرے یا ہاتھوں کی طرف دیکھنا اب وہ دونوں کے درمیان
بائفرکیشن آ جائے گا، یہ اب تقسیم آ جائے گی کہ اگر لذت کا ارادہ ہوگا تو حرام ہے، اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا تو حرام ہے. یعنی ضروری نہیں کہ دونوں چیزیں ہوں تب نہیں، کوئی ایک چیز بھی ہوگی تب بھی ان کی طرف، ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا بھی حرام ہو جائے گا، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی حرام ہو جائے گا. اگر کوئی کہتا ہے مثال کے طور پہ نہیں میں تو اس نیت سے، اس ارادے سے تو نہیں دیکھ رہا، مثال کے طور پر وہی مثال لینے چچی کی مثال، جو ہماری مثال کے طور پہ والدہ کی طرح ہیں، یا کوئی ایسے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کی، تو وہ تمام احترام کے ساتھ اگر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھنا ہو، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا ہو تو آپ کہیں گے وہ دیکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاتھ اور چہرے کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. ہاں اگر لذت کا ارادہ ہو اور حرام مبتلا ہونے کا یا حرام مبتلا ہونے کا خوف ہو تب تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دیکھنا جائز ہے. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر یہ نہ بھی ہو مثال کے طور پہ تب بھی ان چیزوں کی طرف یعنی چہرے، نامحرم کے چہرے اور نامحرم کے ہاتھ کی طرف نگاہیں نہ ڈالی جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ تمام نہ ہو تب بھی نہ دیکھیں. اسی طرح عورت کے لیے نامحرم مرد کے جسم پر نگاہ ڈالنا، جیسے مرد کے لیے بیان کیا اسی طرح عورت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ عورت کے لیے نامحرم مرد کے جسم پر نگاہ ڈالنا لذت کے ارادے سے اور حرام مبتلا ہونے کا خوف کے ساتھ حرام ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر لذت کا ارادہ اور حرام مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تب بھی نگاہ نہیں ڈال سکتے. یعنی عورت کے لیے بھی مسئلہ بھی ایسا ہی سخت ہے کہ وہ مرد کے جسم کی طرف نگاہ نہیں ڈال سکتی، لیکن نامحرم مرد کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف اور لذت کا ارادہ ہو تب تو فتویٰ ہے حرام ہے، اگر نہ ہو تو احتیاط واجب یہ کہ نہیں ڈالی جا سکتی. لیکن عورت مرد کے جسم کے ان حصوں مثلا سر، دونوں ہاتھوں، دونوں پنڈلیوں پر جنہیں عموماً مرد نہیں چھپاتے، لذت کے ارادے کے بغیر نظر ڈالے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے. جسم کی طرف کا مسئلہ تو وہی تھا. جسم کے اندر کیا، جب مرد کے لیے جسم کا مسئلہ مرد کے اوپر پردہ واجب تو نہیں ہے تو پھر کیسے طے کریں گے؟ تو کہتے ہیں مرد کا پردہ واجب نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے عام طور پر جو لباس پہنا جاتا ہے، جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں، وہ نارمل لباس کے اندر جو چیزیں چھپ جاتی ہیں ان کو جسم کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جو مثال کے طور پر مرد نہیں چھپاتے، مثلا سر نہیں چھپاتے، چہرہ نہیں چھپاتے، گردن نہیں چھپاتے، یا مثال کے طور پر دونوں ہاتھ نہیں چھپاتے، پیر نہیں چھپاتے، یہ عام طور پہ نارمل لباس کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کھلی. تو کہتے ہیں ان اعضاء کی طرف، جسم کے ان حصوں کی طرف اگر عورت نامحرم مرد کی طرف دیکھے تو کہتے ہیں اگر لذت کا ارادہ نہ ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو پھر اس کے لیے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی صورت میں اس مرد کی طرف نگاہ ان حصوں کی طرف کی جا سکتی ہے. یعنی پریکٹیکلی جب انسان یعنی عورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت اگر مثال کے طور پر مرد سے کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہے، مثلا دکان پہ گئی کوئی چیز خریدنا ہے تو مرد کے ان ہاتھ کی طرف نگاہ پڑ رہی ہے، اس کے چہرے کی طرف نگاہ پڑ رہی ہے تو اس کے لیے دیکھنا جائز ہے. بس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی لذت کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اللهم صل على محمد